نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دنیا دل میں مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ گرامی قدر دوستو، عزیز طلباء، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک خلق عفو و درگزر کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے یورپ کے ان متعصب مصنفین پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ایک انتقامی مزاج شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار ایسی عفو و درگزر کی مثالیں ملیں گی جو کسی دوسری دنیا کی مشہور شخصیت میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی۔ میں آپ کو مکہ کے حالات نہیں سنانا چاہتا کہ کہیں آپ یا کوئی اور یہ کہے کہ وہاں آپ محکوم تھے، مجبور تھے۔ میں آپ کو مدینہ منورہ کے حالات و واقعات سنانا چاہتا ہوں، جہاں آپ کے پاس حکومت تھی، اقتدار تھا، طاقت تھی۔ اور اصل معاف کرنا بھی وہی ہوتا ہے جب کسی کے پاس طاقت اور اختیار ہو اور وہ معاف کر دے، ورنہ مجبوری میں تو ہر کوئی معاف کر دیتا ہے۔ عزیز طلباء، ابو سفیان کون تھا؟ بدر، احد، خندق وغیرہ کی لڑائیوں کا سرغنہ ابو سفیان تھا۔ کئی مسلمانوں کو قتل کروایا۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے پہلے جب ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اسے معاف فرما دیتے ہیں بلکہ یہ اعلان فرماتے ہیں کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، احد کی لڑائی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گا گا کر اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں، جذبہ ابھار رہی تھی۔ احد کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی لاش کی بے حرمتی کی، سینہ چاک کر کے کلیجہ تک چبایا، کان ناک کاٹ کر ہار تک بنایا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب ہندا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ تو ہندا پکار اٹھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے مجھے آپ کے خیمے سے زیادہ کسی اور خیمے سے نفرت نہ تھی، لیکن آج سے آپ کے خیمے سے زیادہ مجھے کوئی اور خیمہ محبوب نہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے وحشی کا نام بھی سنا ہوگا، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا کا قاتل۔ وحشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچنے کے لیے مارا مارا چھپتا پھر رہا تھا۔ لوگوں نے اسے سمجھایا، وحشی تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچنے کے لیے چھپتے پھر رہے ہو، جبکہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے سے زیادہ کوئی امن کی جگہ نہیں۔
وحشی آنکھیں جھکائے، سر جھکائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ عزیز طلباء، آپ نے اکرمہ کا نام بھی سنا ہوگا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ ابو جہل جس نے حرم کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حالت سجدہ میں نجاست ڈلوائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر پھانسی دینی چاہیے، دارالندوہ میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی تجویزیں منظور کی۔ یہی نہیں کہ صرف باپ نے ہی جرائم کا ارتکاب کیا ہو، خود بیٹا بھی مسلمانوں کے خلاف کئی لڑائیوں میں شرکت کر چکا تھا۔ فتح مکہ کے بعد وہ جان بچانے کے لیے یمن فرار ہو گیا۔ اس وقت اس کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی، وہ اسے سمجھا بجھا کر مدینہ منورہ لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی آمد کی خبر ملی تو آپ استقبال کے لیے اتنا تیزی سے، اتنا جلدی سے اٹھے کہ جسم مبارک سے چادر تک ہٹ گئی، اور آپ نے خوشی سے کہا کہ اے مہاجر سروار، تمہارا آنا مبارک ہو۔ عزیز طلباء، آپ نے طائف کا نام بھی سنا ہوگا، طائف کا احوال بھی سنا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے تو وہاں کے سردار کے خاندان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استہزاء کیا۔ شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور پتھر برسانا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو اتنا زخمی کیا کہ آپ کی جوتیاں مبارک خون سے بھر گئیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ساری زندگی میں کون سا ایسا دن تھا جو آپ پر سب سے زیادہ سخت ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں طائف کا نام لیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسی سردار کا بیٹا طائف کا وفد لے کر مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے مسجد کے صحن میں خیمہ لگوایا، اور روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد اس کی ملاقات کو جایا کرتے اور وہاں جا کر اپنی رنج و غم کی داستان اسے سنایا کرتے۔ عزیز طلباء، آپ نے مکہ کا حال بھی سنا ہوگا۔ مکہ کے وہی نامی گرامی سردار مکہ میں حرم کے صحن میں آپ پر نجاستیں ڈلوائی گئیں، وہی مکہ جہاں آپ کے قتل کی تجویزیں منظور ہوئیں، وہاں آپ کو جہاں گالیاں دی گئیں۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ سارے نامی گرامی سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو پتھر پھینکتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے قتل کی تجویزیں منظور کیں، اور وہ بھی تھے جو غریب مسلمانوں کو ریت پر لٹایا کرتے تھے، جو دہکتے کولوں سے جسم کو داغا کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتح مکہ کے موقع پر اگر اللہ کے حبیب چاہتے تو ان کے پاس اس وقت 10,000 جان نثاروں کا لشکر موجود تھا، جو آپ کے ایک اشارے پر مکہ کے بازار خون کی ندیوں کا منظر پیش کرنے لگ جاتے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ آج کے دن تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص آیا۔ جب اس شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا ہوا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی،
وہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا لی۔ اگر آپ اس وقت چاہتے تو اس کو قتل کر سکتے تھے، اس کا سر قلم کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ آج میں ان جمہوریت کے نام نہاد ٹھیکیداروں سے، انسانی حقوق کے نام نہاد علم برداروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی ہستی دنیا کی تاریخ میں آپ کو ملے گی جیسی ہستی اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے؟ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، وہ اپنے ساتھ تمام شیاطین کو ملا لیں، تمام جنات کو ملا لیں، پوری انسانی تاریخ کو کھنگال لیں، وہ فنا ہو جائیں گے، لیکن ان کو ایسی ہستی نہیں ملے گی، اور نہ ہی کوئی ایسی ہستی پہلے تھی، نہ آئی ہے، نہ آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحیم، شفیق اور اعلیٰ اخلاق بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اخلاقی لحاظ سے کوئی ایسی خصوصیت نہیں جو آپ میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر خوبی سے نوازا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعلیٰ اخلاق سے نوازے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔